دونوں کے منشور میں بڑا فرق ہے. دونوں کے نظریہ اگر سو کالڈ ہے تو اس میں بڑا فرق ہے. دونوں کی گورننس اور پرفارمنس میں بڑا ہے. دونوں ایک دوسرے کو جو کچھ کر چکے ہیں, جو کہہ چکے ہیں, اب پھر سے اکٹھے ہوں گے تو کیا سبق سیکھیں گے؟ اگر اب بھی نہیں سیکھتے تو پھر عجیب و غریب ہے کہ ان کا ایک جو مخالف ہے, جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور یہی دوڑ رہے تھے فیلڈ میں, اور دوڑ کر یعنی اکیلے دوڑ کر نمبر 2 پہ آئے ہیں, تو اب تو سیکھنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا, میں اس وقت چونکہ ابتدا ہے, شروع کے دن میں گڈ وشز تو دے سکتا ہوں, لیکن اندر سے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے یہ بدترین دل سے گڈ وشز دے ہی نہیں رہے نا, دے رہا ہوں, لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں, یہ یعنی دل سے نہیں دے رہے نا. اچھا میری ایک اور بھی ہے, ملائیشیا میں انور ابراہیم پہ اتنے گندے اور سنگین الزامات لگا کہ مہاتیر نے ان کو جیل میں ڈالا تھا, اور ان کے خاندان کو بھی, اس کی وائف سے میں ملا تھا واشنگٹن ڈی سی میں, وہ بھی ملک بدر ہو گئے تھے. آخر میں ان کے اکٹھے حکومت بنانی پڑی, اور مل کے انہوں نے معیشت کو سہارا دے دیا. صحیح. تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کچھ نہیں. یہ ہمارے پروگرام میں بلاول صاحب نے ایک بات کی تھی, جب ان سے ہم نے پوچھا, اسپونٹ تھا, ذرا سن لیجئے. لیگ پنجاب میں اکیلی دوڑے گی, ریس میں وہ اکیلے دوڑیں گے, یا نیشنل گورنمنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑے ان کے ساتھ, یعنی کتنی سیٹس وہ لے جائیں گے, تو اس کا سیاسی نقصان کیا آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوalition حکومت میں آئے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. اگر ان کا, if they were banking on that to make their government, تو I think ان کے لیے مشکل ہوگا. یہ الیکشن سے پہلے کی بات تھی, لیکن بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ مطلب اشارہ دیا ہے کہ ویسے یہ آج کی گفتگو ہے ان کی. جی آج کی گفتگو نہیں, آج کی نہیں, یہ الیکشن سے پہلے. اگر آج والی گفتگو آپ ان کی سنا دیں, آخر میں اس نے ایک اشارہ دیا ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا. جی اچھا, نہیں لیکن یہ انگریزی کا جو محاورہ کیا تھا, دوبارہ ریپیٹ کیجئے. کیا سر, وہ میں آپ کو اردو میں بعد میں بھی سمجھا دوں. اچھا نہیں, آج جو ان سے سوال ہوا کہ میں نے یہ سوال کیا کہ دیکھیں SIFC نے فیصلہ کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کا, اور آپ بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹائز نہیں, پبلک پارٹنرشپ. تو انہوں نے کہا اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے, میں اپنا موقف رکھوں گا, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے یہ چیز تو ہم. اور SIFC کی قانون سازی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر کی. اور اب ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ یا بڑا مینڈیٹ جو وہ تو تحریک انصاف کو ملا ہے, تو اب سیکنڈ مینڈیٹ والے جو اکٹھے ہوں گے تو وہ ظاہر ان کے پاس بھی ہوگا. تو اب صورتحال یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ پہلے دیکھو, نہیں ایسا نہیں دیکھیں, یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن یہ ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے, لیکن تحریک انصاف کے مخالف تحریک انصاف سے زیادہ سیٹیں لے کے جیتے ہیں, اور زیادہ ووٹ ملی ہیں, زیادہ ووٹ ملی ہیں, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. نہیں زیادہ ووٹ, اور اکٹھے کریں تو اکٹھے کریں, آپ اکٹھے سیٹیں. PDM کو جو آپ روز مردے الزام ٹھہراتے ہیں, تو پھر ان کے ووٹ بھی اکٹھے کریں, پھر ان کی سیٹیں بھی اکٹھے کریں, تو اس حوالے سے پھر وہ زیادہ. اور آپ نے شروع سے یہ تجزیہ تھا کہ یہ الیکشن ہونا ہی PTI ورسز اینٹی PTI. یہ تو پہلے دن سے ایسا نہیں ہوا ہے, عمران مخالف عمران. ہاں یس, یہ پہلے دن سے. ماضی میں کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ میجارٹی لینے والی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے, اور اس کے مقابلے میں الائنس بنا کے وہ اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں. صحیح. شاہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے, اور اگر کوئی سوال آپ بھی. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملا کر 130 ہیں, اور ابھی 6 ایسے انڈیپینڈنٹ باقی ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو یعنی کہ یہ تو MQM کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں, اور دیگر جماعتوں کے بغیر بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ PDM نہیں ہاری. یعنی دیکھیں نا, ایک ہم بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی PTI بڑی جیتی ہے, لیکن اگر ان کی سیٹیں ملا لی جائیں, ظاہر ہے یہ پارٹنر تھے, ان کا جینا بھی اور ان کی ون یا ڈیفیٹ جو ہے, اٹ مینز کہ PTI کے مقابلے میں یہ جیتے ہیں. لیکن سہیل صاحب, وہ جو 25 سے 50 سیٹیں جو اس مشکوک ہیں اس وقت تک, اگر وہ نکال دی جائیں تو PTI کا تو موقع زیادہ ہے. دیکھیں اگر وہ آپ کی وہ تو چلے گئے نا الیکشن. مجھے یہ بتائیں کہ اب سراج الحق صاحب کے حلقے کا ریزلٹ لیٹ آیا, وہ کہہ رہے تھے
اب نہیں آر او سر، یہ کو ریٹ نہیں، آنے مجھے کا یہ مسئلہ بتائیں نہیں اس ہے، کی یہ تو منطق، نہیں، مجھے اس کی بٹی منطق صاحب سمجھائے پرابلم یہ ہے نا کہ آر اگر او کو کیا پڑی تھی کہ نہیں آپ PTI کی کے بات فرض کینڈیڈیٹ کریں مان لیتے ہیں لاہور کے جو تجزیہ کار بڑے جو جن کا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں سیٹیں کافی، ایون نواز شریف صاحب ہار گئے اس تھے. میں ہزار ایک مسئلے گزارش سن لیں نا، ہیں. ایک اب کئی گزارش سن جگہ لیں. آر او کے کیا دفتر کے ہم سامنے آپ دھرنے کی بیٹھے فرض کریں یہ بات مان لیں تو پھر ہماری یہ بات بھی مان لیں کہ جب 2018 ہوا تھا تو 2018 کے بھی بہت سے رزلٹ مشکوک تھے، پھر اس سے پہلے 1990 میں چلے جائیں، پھر 1985 میں چلے جائیں. پھر تو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر الٹیمیٹلی ایک ڈی جورو اپروچ اپنانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا آج کا غلط اس کو ہم کہیں اور ماضی کی غلطیاں سنا کریں. لیکن ایک بات بتاؤں، آپ نے نواز شریف صاحب کی سیٹ کی بات کی، مانسیرا میں نواز شریف صاحب ہارے ہیں اور وہ چیلنج کر رہے تھے ہم نہیں آ رہے ہیں، تو وہاں پہ مولوی کفایت اللہ صاحب JUIF کے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی اس حلقے سے لڑا تھا اور جو PTI کے آزاد امیدوار تھے وہ فیئر اینڈ سکوائر جیتے ہیں. میاں صاحب کو چاہیے اپنی شکست تسلیم کریں اور اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کو مبارکباد دیں. اور دیکھیں اس کا جو نتیجہ ہے، کیونکہ آپ کا سوال تو پریکٹیکلی اس بات پہ تھا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ یہ غالباً سوال کر رہے تھے کولیشن گورنمنٹ میں، مگر دیکھیں بہرحال ڈسپیوٹ ہے اور کنٹروورسی موجود ہے، متعدد سیٹوں پر موجود ہے کہ جو نتائج ہیں. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ بجائے اس کے، اور سلیمان صاحب ٹھیک ہے 2018 میں بھی بہت ساری کنٹروورسیز تھی، قاسم سوری صاحب ڈیپٹی اسپیکر رہے، پوری کی پوری اسمبلی تحلیل کرنے کا باعث بنے اور اسٹے آرڈر پر چل رہے تھے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا اعتراض ہے اس پر ریٹرننگ افسران اور آگے جلدی فیصلہ ہو، بجائے اس کے کہ اس کو اتنا پرولونگ کیا جائے کہ یہ کنٹروورسی میں 4 سال بعد پتہ چلے کہ سوری صاحب کی رولنگ جسٹیفیکیشن نہیں بننی چاہیے کہ آپ ہولڈ کر کے رکھیں. کچھ حلقوں میں مثلا تربت میں، مثلا چمن میں، مثلا شانگلہ میں جو ہوا، باجوڑ میں ایک حلقے میں سے کہ آر او کے دفتر کے سامنے دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے باہر نکلنا اور آنا جانا، تو یہ بھی ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ختم کر کے عدالتوں سے رجوع کریں. صحیح بات ہے، بالکل قانونی طریقے سے اپنے ایک تو قانونی راستہ وہ تو اپنا رہے ہیں، مگر پھر عدالتوں کو بھی چاہیے اور یہ ٹریبیونلز کو کہ فیصلے جلدی آئیں، کیونکہ پابند کر دینا چاہیے. ویسے پابند ہے 3 مہینے میں، ویسے تو ہے پابندی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر لگاتے. سوری صاحب کا جو اسٹے آرڈر تھا وہ بندیال صاحب نے دیا تھا، اور پھر بندیال صاحب کو فکر ہی نہیں تھی 3 سال کے، وہ میں نے جو اسٹے آرڈر دیا ہوا اس کو بھی میں کر لوں. اس لیے مسئلہ یہ ہے اس میں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہمیں 4-5 سال بعد پتہ چلے اگر اسمبلی کی میعاد ہی گزر جاتی ہے، اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے اور ہمیں 4-5 سال بعد پتہ چلے کہ یہ بندہ تو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہار گیا تھا، تو بہتر ہے جلدی پتہ چل جائے کہ جیتے تھے یا ہارے تھے. پابند کیا جائے. والی بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں کو دھرنا نہیں دینا چاہیے باہر، قانونی راستہ اپنا ہے. لیکن یہ وہی آر اوز ہیں جو اپنے دفتر اس دن بند کر کے بیٹھ گئے تھے اور ان صحافیوں کو جن کو رسائی ہونی چاہیے ان کو بھی نہیں دے رہے تھے. فارم 45 47 سے ریکنسائل کرتے نہیں کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کر دیں تاکہ اس کنٹروورسی میں الیکشن نہ رہے. سیکنڈلی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کولیشن ظاہر یہ کنسرنز ہیں ہمارے شروع سے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی تو اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں ایک ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت چاہیے تھی، جو ہمارا پریکٹیکلی نہیں ہے ہمارے پاس. بٹ جسے مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا اور ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کولیشن پارٹنرز نے جو اکنامک ڈیسیجن میکنگ تھی اس میں زیادہ ٹف ٹائم نہیں دیا، اپنے اندر سے کی جو پالیٹکس تھی اس سے ٹف ٹائم آ رہا تھا. تو اس میں اب آگے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر اداروں کی، اور شاید اس سپلٹ مینڈیٹ میں یہ بھی ہو کہ اداروں کے ساتھ اختلافات نہ پیدا ہو، تو SIFC کا پلیٹ فارم ہے، اس SIFC پلیٹ فارم میں اداروں کا بھی انپٹ موجود ہے کہ وہ چیز اگر انٹیکٹ رہتی ہے تو شاید فیصلہ سازی تیزی سے آگے بڑھ سکے، کیونکہ اس کو جو لیجیٹیمیسی ہے وہ خود PDM کا پلیٹ فارم دے کے گیا ہے. مگر ہم یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے، خاص طور سے پیپلز پارٹی سے، کہ کم از کم آگے جا کے ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں جن کا آپ پرچار کرتے ہیں ان کو بہتر کریں. ہمیں بہتر ڈیموکریسی چاہیے، ہیومن رائٹس کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، اس میں بہتر انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، جس میں نواز شریف صاحب نے بہت سارے پرومسز کیے ہیں اس حوالے سے، بلاول بھٹو زرداری نے بہت سارے پرومسز کیے ہیں. ڈیموکریسی کو، کوالٹی آف ڈیموکریسی کو، ہیومن رائٹس کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، اسے آگے بڑھنا چاہیے بجائے اس کے اسے کرٹیل گیا.